ایک انیس کا وہ کی ربائی جب پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، سب کو معلوم ہے، اور بچے کو سب سے پہلے زمر پر بٹھایا جاتا ہے تو یہی ربائی سکھا کے، لیکن اس کی گہرائی اور اس پر ہم لوگ غور عام طور سے نہیں کرتے ہیں، جو بعض لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن عام طور سے جو کرتے ہیں اس سے جو پیغام ہے، بہرحال اس کو اپنے طور پر چند اشعار میں پیش کیا ملاحظہ میں۔ ذہنوں پر جمی گرد کو جھاڑو تم بھی، ذہنوں پر جمی گرد کو جھاڑو تم بھی، ہر ایک ورق جہل کا پھاڑو تم بھی، ذہنوں پر جمی گرد کو جھاڑو تم بھی، ہر ایک ورق جہل کا پھاڑو تم بھی، اور یہ سختی حالات کا شکوہ کیسا، یہ سختی حالات کا شکوہ کیسا، پتھر پہ علم دین کا گاڑو تم بھی، یہ سختی حالات کا شکوہ کیسا، پتھر پہ علم دین کا گاڑو تم بھی، اور پیرو ہو اگر حیدر و صفدر کے تو پھر، پیرو ہو اگر حیدر و صفدر کے تو پھر، اس دور کے مرحب کو پچھاڑو تم بھی، پیرو ہو اگر حیدر و صفدر کے تو پھر، اس دور کے مرحب کو پچھاڑو تم بھی، اور باطل نے جما رکھے ہیں جو اپنے قدم، باطل نے جما رکھے ہیں جو اپنے قدم، مثل در خیبر وہ اکھاڑو تم بھی، باطل نے جما رکھے ہیں جو اپنے قدم، مثل در خیبر وہ اکھاڑو تم بھی، اور کچھ سیرت حیدر کو ضیا اپناؤ، کچھ سیرت حیدر کو ضیا اپناؤ، قصر ستم و جور اجاڑو تم بھی، قصر ستم و جور اجاڑو تم بھی۔ کلام کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ سارے جہاں میں نشر یہ پیغام کیجئے، سارے جہاں میں نشر یہ پیغام کیجئے، امن و اما کے واسطے اقدام کیجئے، سارے جہاں میں نشر یہ پیغام کیجئے، امن و اما کے واسطے اقدام کیجئے، اصلاح قوم کے لیے کچھ کام کیجئے، اصلاح قوم کے لیے کچھ کام کیجئے، جو مقصد حسین ہے وہ عام کیجئے، اصلاح قوم کے لیے کچھ کام کیجئے، جو مقصد حسین ہے وہ عام کیجئے، اور باطل کی راہ پر ہو قدم لب پہ یا حسین، باطل کی راہ پر ہو قدم لب پہ یا حسین، ایسے حسینیت کو نہ بدنام کیجئے، باطل کی راہ پر ہو قدم لب پہ یا حسین، ایسے حسینیت کو نہ بدنام کیجئے، اور جس طرح سے سکھا گئے عباس باوفا، جس طرح سے سکھا گئے عباس باوفا، ویسے بلند پرچم اسلام کیجئے، ویسے بلند پرچم اسلام کیجئے، اور حلمن کی آ رہی ہے صدا سنیے غور سے، حلمن کی آ رہی ہے صدا سنیے غور سے، نصرت کو اٹھیے گھر میں نہ آرام کیجئے، نصرت کو اٹھیے گھر میں نہ آرام کیجئے، اور یہ دیکھیے امام زمان چاہتے ہیں کیا، یہ دیکھیے امام زمان چاہتے ہیں کیا، اب چلیے معرکہ یہ سرانجام کیجئے، اب چلیے معرکہ یہ سرانجام کیجئے، اور کس طرح خود کو کر دیا قربان دین پر، کس طرح خود کو کر دیا قربان دین پر،
کچھ یوں بھی ذکر قاسم گلفام کیجئے، کچھ یوں بھی ذکر قاسم گلفام کیجئے، عابد تو مشکلوں میں بھی جینا سکھاتے ہیں، عابد تو مشکلوں میں بھی جینا سکھاتے ہیں، پھر کیوں یہ فکر گردش ایام کیجئے، پھر کیوں یہ فکر گردش ایام کیجئے، اور زینب کی مشکلات بیاں کیوں کروں کہ بس زینب کی مشکلات بیاں کیوں کروں کہ بس رو رو کے صبح روتے ہوئے شام کیجئے، اور یہ ہیں غم حسین کے ایام اے ضیا، یہ ہیں غم حسین کے ایام اے ضیا، انسانیت کے نام یہ ایام کیجئے، یہ ہیں غم حسین کے ایام اے ضیا، انسانیت کے نام یہ ایام کیجئے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدأ بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي، أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين،
وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، قرآن کریم کی ایک آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، گزشتہ روز آیت کے ترجمے کے ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم کو آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش تھی۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ کروں تو آواز پروردگار ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دیکھو گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں وہ مر گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور ان کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق کو حاصل کر رہے ہیں اور قیامت تک یہ رزق ان کو ملتا رہے گا۔ یرزقون فعل مضارع ہے کہ جس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، زمانے حال اور زمانے استقبال۔ دنیا کی تمام زبانوں کے اندر جب بات زمانے کی آتی ہے اور جب ہم بات ٹینس کی کرتے ہیں یا ہندی میں کال کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہمیں تین ٹینس دکھائی دیتے ہیں اور تین زمانے، ایک ماضی، ایک حال اور ایک استقبال۔ ماضی یعنی پاسٹ جو گزر چکا ہے، حال یعنی جو فی الحال ہو رہا ہے، پریزنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک زمانہ ہوتا ہے آنے والا زمانہ جسے اردو میں استقبال یا مستقبل کہا جاتا ہے، انگریزی میں جسے فیوچر ٹینس کہتے ہیں۔ تمام زبانوں کے اندر یہی تین زمانے ہیں، مگر عربی اس سلیس زبان کا نام ہے، اس فصیح و بلیغ زبان کا نام ہے کہ جس کو خود خداوند عالم نے اختیار کیا۔ وہاں ان زمانوں میں جب بات آتی ہے تو ایک اور زمانہ شامل کیا جاتا ہے اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دو زمانے ہوتے ہیں، اور اس کو فعل مضارع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اس میں زمان حال بھی پایا جاتا ہے اور زمان استقبال بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا جب اللہ یہ کہہ رہا ہے یرزقون، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ مرتے نہیں بلکہ زندہ ہیں اور اللہ ان کو رزق دے رہا تھا، نہیں، ایسا نہیں ترجمہ ہوگا۔ اللہ رزق دے رہا ہے، حال کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ صیغہ مضارع کی صورت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی ان کو رزق مل رہا ہے اور آئندہ بھی ان کو رزق ملتا رہے گا۔ گویا جب تک قیامت واقع نہ ہو جائے خداوند عالم کی طرف سے ان کی طرف رزق آتا رہتا ہے، اور یہ قیامت تک خدا کی نگاہ میں اور ہمارے گمان میں زندہ متصور ہونے چاہیے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ قیامت سے پہلے یہ ختم ہو جائیں گے چونکہ یہ قتل ہو گئے ہیں۔ دنیا میں جو سانسیں لے کر زمین کے اوپر جیتے رہیں وہ ایک نہ ایک دن مرتے ہیں۔ 80 برس، 100 برس، 120 برس کی زندگی گزارنے کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ حضرت عزرائیل سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کو یہ دنیا چھوڑنا پڑ جاتی ہے۔ لیکن شہید وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے خون کے قطروں کے عوض میں خدا بند عالم سے حیات ابدی کو خرید لیتا ہے، اور اب قیامت تک وہ بھی زندہ ہوتا ہے اور اس کا نام بھی زندہ ہوتا ہے۔ چونکہ شہدائے اسلام اور شہدائے حق زندہ ہیں، اور ان شہداء میں جو سب سے افضلیت جن شہداء کو حاصل ہے وہ شہدائے کربلا ہیں، تو اس آیت کے آئینے میں ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والے افراد قتل ہوئے تھے لیکن وہ مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، اور چونکہ وہ زندہ ہیں لہٰذا ان کا ہدف بھی زندہ ہے، ان کا مقصد بھی زندہ ہے۔ مقصد کیا تھا؟ سرکار سید الشہداء نے حضرت محمد حنفیہ کو یہ لکھا کہ انی لم اخرج بطرا ولا اشرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں یہ جو خروج کر رہا ہوں میرا مقصد نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ کوئی گھمنڈ ہے، نہ کوئی بغاوت ہے، نہ فساد، نہ ظلم، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا یہ خروج، میرا یہ قیام، میرا یہ مکے کو چھوڑنا، مدینے کو چھوڑنا، وطن کو خیر بات کہہ دینا، اس وطن کو کہ جس کے لیے دعا ہر مسلمان یہ کرتا ہے۔ ہر اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجعل قلبی بار رہوں و عیشی قار رہوں و عملی سار رہوں و رزقی دار رہوں، اور اس کے بعد کہتے ہیں وجعل لی عند قبر نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پر فی الحال کوئی پابندی نہیں ہے، مل جل کے صلوات بھیجیں اور محمد
ان دعاؤں میں ایک دعا روزانہ ہر مسلمان یہ کرتا ہے اذان کے بعد کہ پروردگار مجھے رزق دے دے، اولاد دے دے، نیکیاں دے دے، اور ایک دعا یہ ہے کہ میری قبر کو پیغمبر کی قبر کے نزدیک کر دے۔ ہر مسلمان کی تمنا یہ ہے کہ اس کی قبر پیغمبر کی قبر کے نزدیک ہو جائے، مگر سرکار سید الشہداء جو وارث اسلام ہیں، وارث محمد مصطفیٰ ہیں، وارث مکہ و مدینہ ہیں، وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بظاہر اس مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں یہ جو خروج کر رہا ہوں اور یہ جو قربانی دے رہا ہوں اس لیے تاکہ اپنے جد یعنی اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں اصلاح پیدا کر سکوں، اصلاح پیدا کروں۔ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اصلاح افساد کے مقابلے پر ہوتی ہے، یعنی اصلاح کی ضرورت وہاں ہے جہاں فساد پایا جاتا ہو، پہلے بہتر ہو پھر ان کے اندر فساد پایا جائے تو پھر ذمہ داری بنتی ہے ایک ذمہ دار کی کہ وہ اس فساد کو دور کرے۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب اس دنیا سے جانے والے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا سلاسو اخافو ہننا علی امتی من بعدی۔ کون؟ پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں جا تو رہا ہوں اس دنیا سے مگر اپنے بعد اپنی امت کے لیے 3 باتوں سے میں بہت پریشان ہوں۔ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ کون؟ پیغمبر اسلام۔ سوال یہ ہے نا کہ پیغمبر اسلام کا نواسا جو امت میں اصلاح کرنے نکلا ہے، آخر کون سا وہ فساد تھا جس کو پاکیزہ کرنا تھا؟ وہ کون سی خرابیاں تھیں؟ آیا وہ خرابیاں پیدا ہوئی تھیں؟ آیا وہ اصلاح کی ضرورت تھی کہ پیغمبر اسلام کا نواسا اپنا وطن چھوڑے؟ تو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں کیا فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے اپنے بعد 3 چیزوں کو لے کر بڑا پریشان ہوں۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ فرمایا کہ الضلالۃ بعد الہدایہ، میں اس بات سے پریشان ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت جسے اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی ہے یہ اس ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے۔ ومضلات الفتن، اور جب اللہ ان کو بلا اور ابتلا اور امتحانوں میں ڈالے تو اس امتحان کی وجہ سے یہ گمراہ ہو جائیں اور اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں۔ یہ 2 باتیں۔ اور تیسری بات کہ جس کے لیے پریشان تھے پیغمبر اسلام، وہ فرمایا کہ بطن اور فرج یعنی شرمگاہوں کی اور پیٹ کی حوث، یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس کے لیے میں بہت پریشان ہوں کہ میرے بعد میری امت اگر کہیں نہ کہیں چوٹ کھائے گی اور شکست سے دچار ہوگی تو وہ یہی 3 سبب ہوں گے۔ پہلا سبب یہ ہوگا کہ ہدایت کے بعد وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ دوسرا سبب یہ ہوگا کہ جب ان کے اوپر امتحانات آئیں گے تو یہ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں گے، اور جب ان کی شکم کسی چیز کی خواہش کرے گی تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ راہ خدا کو چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے لائے ہوئے اسلام سے ہدایت پانے والے افراد گمراہ ہو جائیں گے۔ تو پیغمبر جب اس بات کو لے کر فکر مند ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد 50 برس کے عرصے میں مسلمانوں نے ان 3 کاموں کو کر کے دکھا دیا جس کو لیے پیغمبر اسلام پریشان تھے۔ یعنی پیغمبر کو جو ڈر تھا، پیغمبر کو جو خوف تھا کہ میرے بعد ہدایت کے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، وہ مولا کائنات کا دور آتے آتے اس اسلام سے اتنا متنفر ہو چکے ہیں مسلمان کہ پیغمبر کے اسلام کو بالکل تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے دین کو تبدیل کیا گیا؟ 25 برس کے بعد جب مولا کائنات نے ظاہری خلافت حاصل کرنے کے بعد پہلی مرتبہ مسجد النبوی میں نماز کی جماعت کے امام کے فرائض کو انجام دیا تو بہت سے افراد نے آ کر کہا کہ یا علی، آج نماز میں وہی مزہ آیا اور وہی معنویت ہمیں حاصل ہوئی جو پیغمبر کے پیچھے ہمیں حاصل ہوا کرتی تھی۔ یعنی اس بات کا اعتراف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ پیغمبر کے بعد 25 برس میں نمازوں کے اندر اتنی تبدیلی پیدا کر دی گئی تھی کہ جو نماز پیغمبر اسلام پڑھایا کرتے تھے وہ نماز کہیں نہ کہیں ختم ہو گئی تھی۔ جو معنویت پیغمبر اسلام کے یہاں پائی جاتی تھی وہ معنویت کہیں نہ کہیں ختم ہو گئی تھی کہ مولا کائنات کی نماز کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ آج نماز میں وہ مزہ آیا جو پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے میں مزہ آیا کرتا تھا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کے بعد وہ افراد کہ جو ان کی زندگی میں با ایمان تھے وہ ان کی زندگی کے بعد بے ایمان ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اور یہ پیغمبر کے بعد نہیں ہوا بلکہ پیغمبر کی زندگی میں بھی ہمارے سامنے ایسے نمونے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑا، اپنے اسلام کو چھوڑا۔ تاریخ میں ہمارے پاس عبید اللہ ابن جہش کا نام موجود ہے۔ کون ہے یہ؟ کہ جب مکے کے اندر پیغمبر اسلام نے دین کو پھیلایا
اور پیغمبر کے ہاتھوں پر آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، کفار قریش کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہونے لگے، تو پیغمبر اسلام نے حضرت جعفر طیار کے جو حضرت ابو طالب کے ایک بیٹے اور مولا کائنات کے بھائی ہیں، ان کی سرداری میں مسلمانوں کو جمع کیا کہ اب مکہ رہنے کے لائق نہیں ہے، لہٰذا تم لوگ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو حبشے کی طرف کوچ کر جاؤ۔ حبشہ یعنی قارہ افریقہ کا ایک ملک کہ جہاں کا بادشاہ بھلے مسیحی ہے مگر وہ چونکہ انصاف پسند ہے لہٰذا وہ تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو جمع کیا، حضرت جعفر کو سردار بنایا اور اس کاروان کو مکے سے حبشے کی طرف بھیجا۔ ان کاروان میں جانے والوں میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبید اللہ ابن جہش۔ جب پہنچتا ہے اسلام لا چکا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن جس وقت جاتا ہے اس حبشے کے اندر ایک مسیحی اور عیسائی سے دوستی ہوتی ہے۔ اس دوستی کا خامیازہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اسلامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے شراب خوری کرتا ہے۔ شراب خوری کرنے کے بعد وہ پیغمبر اسلام کا انکار کرتا ہے، نبوت کا انکار کرتا ہے، توحید کا انکار کرتا ہے، اور اسی عالم میں اسی حبشہ کے اندر واصل جہنم ہوتا ہے، کافر ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کو خبر ملتی ہے کہ جس کو آپ نے مسلمان بنا کر حبشے میں بھیجا تھا وہ آپ کے سامنے اسی دور میں پھر اسلام سے واپس ہو گیا مسیحیت کی طرف، اور آخر میں وہ کافر ہو کر اور شراب پی کر دنیا سے چلا گیا۔ پیغمبر اسلام نے لعنت کی کس کے اوپر؟ عبید اللہ ابن جہش کے اوپر۔ تو پیغمبر کی زندگی میں ایسے نمونے موجود ہیں کہ جو بظاہر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مگر بعد میں گمراہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا پیغمبر کے بعد کتنے چانسز بڑھ جاتے تھے کہ جو پیغمبر کے زمانے میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں وہ بعد میں بگڑ جائیں۔ ایک نمونہ نہیں ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ میرے جانے کے بعد تم سب کے سب ہدایت کے بعد گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد سوائے 3-4 افراد کے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا ایمان کامل طور پر اس کے دل کے اندر محفوظ رہا ہو۔ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے، تاریخ اسلامی کی کتابوں میں محفوظ ہے یہ باتیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد زیادہ تر افراد نے ایمان کو اپنے سینے سے خالی کر دیا تھا، سینوں کو ایمان سے خالی کر دیا تھا اور پلٹ گئے تھے اس دور جہالت کی طرف۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تم لوگ پھر کہیں گمراہ نہ ہو جانا۔ عزیزان گرامی، ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو بالکل سامنے سے وار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پیغمبر اسلام کے سامنے بھی ایسے بہت سے افراد تھے جو نہ توحید کا کلمہ پڑھتے تھے نہ رسالت کو مانتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، وہ کافر تھے، مشرک تھے، ملحد تھے۔ مثال کے طور پر ابو لہب، مثال کے طور پر ابو جہل، یہ وہ افراد تھے کہ جو نہ پیغمبر کو مانتے تھے نہ توحید کو مانتے تھے۔ ان کا خطرہ بظاہر دکھائی دیتا تھا کہ یہ دشمن ہے، مگر پیغمبر اسلام کے دین کو انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا جو بظاہر دین کا لباس پہن کر اسلام کے کلمے کی وحدانیت کی رسالت کے الفاظ کو دوہرا کر پھر گمراہی کا شکار ہوئے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کو زیادہ نقصان پہنچایا، انہوں نے دین کو زیادہ نقصان پہنچایا، اور یہ وہی افراد ہیں کہ جو موقع کی تلاش میں تھے کہ کس طرح سے پیغمبر اسلام کی آنکھیں بند ہوں اور ہم اس دور جہالت کی طرف پلٹ جائیں۔ پیغمبر اسلام کے 50 برس کے بعد 11 ہجری میں پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے، سن 60 ہجری میں امام حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، کیا کہتے ہوئے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اس مدینے کو خیر بات کہہ رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ یعنی دین اسلام کو بگاڑا جا چکا ہے، امت کو برباد کیا جا چکا ہے، کس کے ذریعے سے؟ ان عقائد کے ذریعے سے کہ جن عقیدوں پر وہ پہلے زندگی گزارا کرتے تھے، ان خرافات کے ذریعے سے کہ جن خرافات سے نکال کر پیغمبر اسلام نے ان کو حیوانیت کے میدانوں سے نکال کر انسانیت کی طرف بھیجا تھا، یہ پلٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اصلاح پیغمبر اسلام کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا عرب کی سرزمین کے اوپر، وہ اصلاح تھا۔ کیسے؟ وہ عرب کے جن کے یہاں نہ شعور پایا جاتا تھا، نہ جن کے یہاں جینے کا سلیقہ پایا جاتا تھا، نہ جن کو کھانے کی تمیز تھی، نہ جن کو پہننے کے آداب معلوم تھے۔ آپ عربی معاشرے کو دیکھیں، قبیلائی نظام تھا، کھانے کے لیے چھپکلیوں کے گوشت سے اپنا پیٹ بھرنے والے، کیچڑ کے پانی سے اپنی پیاس بجھانے والے، معاشراتی سسٹم کو ختم کر کے جس کے گھر پہ چاہتے تھے دعویٰ بولتے تھے، ان کی مستورات کو اٹھاتے تھے اور اپنے عقد میں لے لیا کرتے تھے۔ یعنی نہ کھانے کا نظام تھا جن کے یہاں، نہ پہننے کا نظام تھا، نہ جن کے یہاں معاشرت کے آداب پائے جاتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ایسے افراد کو نجس اور پاک کی تمیز دی، آب مطلق اور آب مضاف کے احکام سکھائے
پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد جب وہ اپنی فطرت کی طرف پلٹنے لگے تو مولا کائنات کو 25 برس کے بعد وہ موقع ملا کہ جب آپ مسند رسالت پر آئیں اور امامت کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کریں، تو پیغمبر اسلام کے جانشین نے 25 برس میں پیدا کی گئی بدعتوں کو دور کیا اور دین کو پھر سے ایک مرتبہ پاک اور شفاف صورت میں مسلمانوں کے سامنے رکھا۔ لیکن مولا کائنات کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں نے جن افراد کو ان کے مقام پر بٹھایا، اور ہم نے دیکھا کہ مولا کو اپنے زندگی میں 4.5 برس کی سلطنت اور حکومت میں 3 جنگیں کرنا پڑی، چاہے وہ جنگ صفین کی صورت میں ہو، چاہے جنگ جمل کی صورت میں ہو، چاہے جنگ نہروان کی صورت میں ہو۔ یہ وہ افراد تھے جو دین کو مٹانا چاہتے تھے، جو دین کی بنیادوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ مولا کائنات بہرحال جنگ صفین کے بعد جس طرح سے یزید کے گھر والوں کا اسلام کے اوپر قبضہ ہوا، انہوں نے اب دین کو اپنے اعتبار سے بدلنے کی کوششیں شروع کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا امام حسن کا دور آتے آتے 18 بدعتیں ایجاد کر دی گئی تھی اسلام کے اندر۔ یہ وہ بدعتیں تھیں جو دور جہالت میں ان کے یہاں پائی جاتی تھی۔ وہ 18 بدعتیں کہ جن کو تاریخ میں جس وقت پڑھا جاتا ہے تو کوئی محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ مسلمان کا کارنامہ ہے یا پھر کسی کافر اور ملحد کا کارنامہ ہے، یہ دور امام حسن تھا۔ لیکن جس وقت سرکار سید الشہداء نے دیکھا کہ بدعتوں کا انبار لگایا جا رہا ہے اور ایک ایسا شخص منبر رسول پر آنا چاہتا ہے جو کھلے عام فجور کا ارتکاب کرتا ہے، جو کھلے عام عصیان کرتا ہے، جو کھلے عام گناہ کبیرہ کو انجام دیتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وارث مصطفیٰ سے بیعت لے لے، تو اب پیغمبر اسلام کے نواسے نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس جملے کے اندر امام کی حکمت پوشیدہ ہے۔ مولا کائنات کے فرزند نے یہ نہیں کہا کہ بنی ہاشم بنی امیہ کی بیعت نہیں کر سکتے، امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، امام نے قانون بتایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام نے کلیہ بتا دیا کہ اب قیامت تک جس کے اندر حسینی فطرت پائی جاتی ہوگی، جس کے اندر حق اور حقیقت کو پہچاننے کی معرفت پائی جاتی ہوگی، وہ کبھی بھی باطل کے آگے ہاتھوں کو نہیں جوڑے گا۔ جس کے اندر حقیقت کو پہچاننے کی شناخت اور وہ ادراک پایا جاتا ہوگا، وہ کبھی حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل کے راستے کو اختیار نہیں کرے گا۔ تو پیغمبر اسلام کا نواسہ نکلا اصلاح کے لیے۔ اصلاح افساد کے مقابلے پر ہے۔ جب اسلام کفر سے تبدیل ہونے لگے، جب ایمان شرک میں بدلنے لگے، تو پھر اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا ایمان سے بھی خارج ہوا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان ایمان سے خارج ہو سکتا ہے کہ اس کو اصلاح کی ضرورت پڑے؟ کیا کوئی مومن ہونے کے بعد بھی کفر کی وادی کی طرف جا سکتا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ تخرج من الایمان بخمس جہات، انسان اپنے ایمان سے 5 سبب کی بنیاد پر خارج ہو جاتا ہے۔ اور امام حسین کے زمانے میں ہمیں یہ 5 چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ 5 چیزوں کی بنیاد پر انسان اپنے ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ امام نے گنانا شروع کیا، عدد کرنے شروع کیے۔ الکفر، اگر کوئی انکار کر دے اس ہدایت کا کہ جس ہدایت پر وہ چل رہا تھا، اگر اس اسلام کا وہ انکار کر دے، کفر یعنی انکار کرنا، کفر یعنی چھپا دینا، کفر یعنی حق کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لینا۔ آج کافر کو گالی سمجھا جاتا ہے اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب مسلمان دوسروں کو کافر کہتے ہیں اور یہ گالی ہے۔ نہیں، کافر کسی گالی کا نام نہیں ہے۔ کافر عربی کا ایک لفظ ہے، یعنی انکار کرنے والا۔ کافر یعنی چھپانے والا، یعنی حقیقت کو دیکھ کر اگر کوئی اپنے منہ کو موڑ لے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ مثال کے طور پر عربی میں کسان کو، کہ جو کشاورز ہے، کھیتی کرتا ہے، اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تخمے کو زمین کے سینے میں چھپاتا ہے، لہٰذا اس کو کفر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی حقیقت کو چھپانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ حقانیت کے اوپر پردے ڈالنا چاہتا ہے، لہذا وہ کافر ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان سے انسان خارج ہوتا ہے 5 بنیاد کے اوپر۔ الکفر، اگر کوئی انکار کر دے حقیقت کا، توحید کا انکار کر دے، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کا انکار کر دے، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ نماز کا انکار کر دے، نماز نہ پڑھنا اور ہے اور نماز کا انکار اور ہے، روزہ نہ رکھنا اور روزے کا انکار اور ہے۔ کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، ان نمازوں کی ضرورت کیا ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، اس روزے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب امام فرماتے ہیں جیسے وہ انکار کرے گا اس حقیقت دین کا، وہ کفر کے زمرے میں شامل ہو جائے گا، لہذا ایمان سے خارج ہوگا۔ دوسرا سبب جو امام نے ارشاد فرمایا، شرک۔
کہا اگر کوئی شرک کر لے، اللہ کے وجود میں کسی کو کوئی شامل کر لے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب بات شرک کی آتی ہے تو دو طرح کے شرک ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا شرک جلی، کہ اللہ کے مقابلے پر مجسمے لا کر کھڑے کر دیے جائیں، جیسے سامری نے ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے مقابلے میں سونے کا بچڑا لا کے کھڑا کر دیا کہ اب تک تم اس خدا کو مانتے تھے جو دکھائی نہیں دیتا تھا، اب میں وہ خدا پیش کروں گا جو تمہیں آنکھوں سے دکھائی دے گا، جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، جو تمہارے سوالات کے جواب دے گا۔ کہ یہ شرک تھا، یہ شرک جلی ہے۔ ایک شرک خفی ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے اور پھر اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ شرک کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے معاملات میں دوسروں کو شامل کر لے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ تو رہا ہے اللہ کے لیے، نماز میں نیت کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت فجر کی قربتاً اللہ، یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں فجر کی 2 رکعت کس کے لیے؟ اللہ کی قربت کے لیے۔ لیکن اس کا خیال یہ ہو، اس کا گمان یہ ہو کہ ابھی اس نے نماز شروع کی تھی، جیسے ہی یہ محسوس کرے کہ کوئی وارد ہو گیا ہے، کوئی داخل ہو گیا ہے، تو جو 1 رکعت 1 منٹ میں ختم ہو رہی تھی اب وہ 1.5 منٹ میں ختم ہونے لگے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ یہ کیوں شرک ہے؟ کہ جو نماز پہلے پڑھ رہا تھا بغیر کسی کو محسوس کیے ہوئے، وہ 1 منٹ میں 1 رکعت ختم ہو رہی تھی، مگر چونکہ کسی کو محسوس کر لیا، اب اس کو دکھانے کے لیے کہ کہیں یہ ٹوک نہ دے، اب اس کو بتانے کے لیے کہ میں نماز بہت بہتر طریقے سے پڑھتا ہوں، اپنی نماز کی سپیڈ کو کم کر دے اور اب 1 رکعت 1.5 منٹ میں ختم ہونے لگے، تو گویا اس نے خدا کے کاموں میں کسی کو شریک کیا۔ یہ شرک خفی کہلاتا ہے، یہ شرک خفی ہے۔ اور جب شرک خفی اپنی حد سے گزر جائے تو پھر شرک جلی بنتا ہے اور پھر انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تیسری شے امام نے بتائی زلال، گمراہی انسان کو ایمان سے خارج کرتی ہے۔ کیا ہے گمراہی؟ کہ انسان نیک اعمال انجام دیتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ و خمس سب کو مانتا ہے، مگر گمراہ ہو گیا ہے کسی ایک بنیاد کے اوپر۔ نماز پڑھتا تو ہے مگر شک کے اندر مبتلا ہے کہ میں نماز یہ پڑھ تو رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں پہنچتی، آیا یہ نماز اللہ نے بتائی بھی تھی یا نہیں بتائی تھی، روزہ رکھ تو رہا ہے مگر خیال یہ آتا ہے کہ کہیں یہ علماء نے اپنی طرف سے تو روزہ جاری نہیں کر دیا، حج پہ جاتا تو ہے مگر وہاں کے ارکان کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ تو 4000 برس پہلے کی باتیں تھیں، اب اس کی بھلا ضرورت کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے جوانوں کے اندر جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، ان میں ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب یہ دین تو 4000 برس پرانا ہے، 5000 برس پرانا ہے، یہ عزاداری تو 1500 برس سے ہوتی چلی آتی ہے، زمانہ اپڈیٹ ہو رہا ہے، اب اسلام کو اپڈیٹ ہو جانا چاہیے، اب دین کو نئی فکر سے آنا چاہیے، یہ سب پرانی باتیں ہیں، اس زمانے میں اس طرح سے وہ دوڑے تو ہم ان کی یاد کیوں منائیں، ہم حد کے اوپر جا کر پتھر کیوں ماریں، اب تو زمانہ مشین گن کا ہے، مارنا ہی ہے تو ہم گولی چلا دیں۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ گویا دین بڑا پرانا ہو گیا ہے، لہذا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا یہ گمراہی ہے۔ اگر بنیاد اسلام کے اوپر شک و شبہات اٹھنے لگیں اور آہستہ آہستہ وہ تمہارے ذہن میں خطور کرنے لگے اور تم کو یہ یقین ہونے لگے کہ ہاں یہ سب بیہودہ باتیں ہیں، تو یہ تمہیں ایمان سے خارج کر دیا کرتے ہیں۔ زلال، گمراہی، انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں دعا کیا کرتے ہیں؟ صرف صراط مستقیم پر چلنے کی دعا نہیں کرتے، اہدنا الصراط المستقیم، فوراً کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار صرف ہم نعمت کا راستہ نہیں چاہتے بلکہ ان کے راستے سے بھی بچنا چاہتے ہیں جو غضب والوں کا راستہ ہے، جو گمراہوں کا راستہ ہے، اس لیے کہ جو گمراہی میں پڑ جائے وہ ایمان سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا عزیزان گرامی، انسان کو اپنے ایمان کے اوپر ہر وقت نگاہ ڈالنا چاہیے، اور اگر وہ یہ دیکھے کہ اس کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے تو فوراً اس کو وجود میں اصلاح پیدا کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ عبدالعظیم حسنی تہران کے اندر ایک امامزادے ہیں کہ جن کا اپنا حرم ہے، اور روایات میں یہاں تک آیا کہ اگر کوئی کربلا نہ جا سکے تو تہران میں عبدالعظیم حسنی کی زیارت کرے، خداوند عالم ثواب برابر دے گا۔ آپ جانتے ہیں ان کا مرتبہ اتنا بلند کیوں ہے؟ ان کا مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ امام حسن کی اولاد میں ہے، مگر آپ کی زندگی کا زمانہ امام دوہم کا زمانہ ہے۔ امام ہادی کی امامت کے دور میں آپ تہران میں زندگی گزارتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام جواد کے بعد امام ہادی شیعوں کے امام قرار پاتے ہیں تو اپنے تمام عقائد کو ایک پرچے کے اوپر لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبدالعظیم حسنی اپنے تمام عقائد کو ایک پرچے کے اوپر لکھتے ہیں اور بھیجواتے ہیں امام ہادی کے پاس مدینے کہ مولا میرے عقائد یہ ہیں، اللہ کو میں یہ مانتا ہوں، پیغمبر کو یہ مانتا ہوں، علی کے متعلق میرا یقین یہ ہے، آپ کے متعلق مجھے ایمان یہ ہے، مجھے بتائیے کہ کیا میں صحیح ایمان کے اوپر ہوں یا نہیں ہوں۔ جب امام ہادی نے، امام علی النقی نے اس نامے کو دیکھا، اس خط کو دیکھا،
تائید کی اور مہر لگائی کہ تم اسی ایمان پہ ہو جو ایمان پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے، تم اسی اسلام کے اوپر ہو جو اسلام پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے۔ لہذا عبدالعظیم حسنی جو امام زادے، امام کے فرزند ہیں، امام حسن کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں ہیں، امام ہادی کو اپنے ایمان لکھ کر بھیجتے ہیں کہ میں ایمان کے اوپر ہوں یا نہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے عقائد کے اوپر نگاہ ڈالی ہے کہ جن عقائد کو ہم تصور کرتے ہیں، جن عقائد کو ہم مانتے ہیں، جن باتوں کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، کبھی ہم نے عریضے میں اپنی دعائیں تو بہت لکھی، ہر 15 شعبان کو ہم اپنی دعاؤں اور حاجتوں کا پورا پٹارا اس عریضے میں لکھ دیتے ہیں، اور لکھنا چاہیے، اگر امام سے نہ طلب کریں تو پھر کس سے طلب کریں گے؟ مگر کیا ہم نے کبھی امام سے کہا کہ مولا ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس کی تائید فرمائیے یا تردید فرمائیے؟ کیا ہم نے کبھی امام سے یہ باتیں کرنے کی کوشش کی؟ اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم مانتے تو ہیں کہ امام ہمارے سامنے ہیں، مگر ہمیں یقین نہیں ہے کہ امام ہمارے سامنے۔ ایمان ہونا اور ہے اور یقین ہونا اور۔ حضرت ابراہیم نے جب سڑتی ہوئی لاش کو دیکھا، سنتے رہتے ہیں آپ، تو پوچھا کہ 12 الہ قیامت میں اس کو بھی زندہ کر دے گا؟ تو کیا کہا؟ اب علم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ فرمایا ایمان تو ہے، لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے پوچھا ہے۔ تو بعض وقت بہت سی چیزوں پر ہمارا ایمان ہوتا ہے مگر اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ اطمینان کب پیدا ہوگا؟ جب ہم دین سے نزدیک ہوں گے، جب قرآنی آیات کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم کتنی بھی خوش فہمی میں کیوں نہ رہ لیں کہ صاحب ہم بڑے دیندار ہیں، ماہ محرم آتا ہے تو ہم علم کو سجا دیتے ہیں، ممبر کو سجا دیتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں، ہم اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے امام حسین کی یاد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ہم دیندار ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ جو عزاداری ہے، اگر اس کا پیغام ہماری زندگی میں اترتا ہوا دکھائی نہ دے، اگر اس عزاداری کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ نہ ہو، اگر ہمارا عقیدہ مستحکم ہوتا ہوا نظر نہ آئے، اگر ہمارے اخلاق اور کردار کے اندر تبدیلی نہ آ رہی ہو، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ بس رسم ہے جس کو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ان عزاداری کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں میں کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ آج سے 25-30 برس پہلے آپ جائیے تو آپ کو انہی مجالس کے اندر کتنے افراد ایسے دکھائی دیتے تھے جو داؤ طلب رہتے تھے کہ ہم بیٹھے ہوں سوس خانی کریں، کتنے ایسے افراد دکھائی دیتے تھے کہ جن کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ممبر پر جائیں اور پیش خانی کریں۔ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے ہم دور ہوتے چلے گئے، اور خوش فہمی یہ ہے کہ ہم دیندار ہیں، خوش فہمی یہ ہے کہ ہم عزا کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے۔ نہیں، عزا کے نام پر جان نچھاور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عزا کے نام پر حسینی زندگی جینے کا نام اسلام ہے۔ عزا کے نام پر امام حسین کی بتائی ہوئی زندگی کو جینے کا نام اسلام ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہم نے ائمہ کے دور میں دیکھا کہ جو نہ صرف یہ کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ علی کی ولایت کا یقین رکھتے ہیں، مگر جب ان کی زندگی کا اختتام ہوا تو وہی کہ ایمان کے بعد ضلالت کی زندگی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا نا کہ آخری زمانے میں دعا کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار ہدایت کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ ہمیشہ اس دعا کو کرتے رہو، اس لیے کہ یہ ہدایت ہمارے پاس ہے، مگر ابلیس اپنی پوری حکومت اور پوری سلطنت اور پوری افواج کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، کب ایمان سے ہم خارج ہو جائیں۔ لہذا ملتا ہے کہ امام رضا غریب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صلوات بھیجیں بر محمد والے، امام رضا کے زمانے میں چاہنے والے کا نام کیا ہے؟ ہشام ابن ابراہیم۔ کتنا بڑا شیعہ ہے، امام کا خاص صحابی۔ دیکھیں کیسے ایمان کے بعد اسلام سے نکلتے ہوئے انسان کفر کی وادیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے اگر اپنے ایمان کو جانچتا اور پرکھتا نہ رہے۔ ہشام بن ابراہیم مولا امام رضا کا خاص چاہنے والا، اور صرف چاہنے والا نہیں ہے بلکہ امام کے معجزوں کو دیکھنے والا ہے۔ ایک برس سر میں کچھ درد زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ کہ کئی دن گزر جاتے ہیں مگر یہ درد صحیح نہیں ہوتا، اور اسی برس اسے حج کے فرائض کو انجام بھی دینا ہے، اپنے وطن سے اٹھتا ہے، آتا ہے کہاں؟ مدینے، امام سے ملاقات کے لیے، اور قصد یہ کرتا ہے کہ امام سے یہ دو باتیں طلب کروں گا، ایک یہ کہ جو میرے سر میں درد ہے یہ ختم ہو جائے، امام ایسی دعا کریں، اور میں چونکہ حج کے فرائض کو انجام دینے جا رہا ہوں لہٰذا مجھے اپنے لباس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ پاکیزہ ہو، یہ حلال کمائی سے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی کا حق شامل ہو، لہٰذا جاؤں گا مدینے، امام رضا سے یہ کہوں گا کہ ایک تو میرے سر کا علاج کر دیں، اس کو درست کر دیں، اور دوسرے وہ اپنے احرام سے کہ جس میں انہوں نے حج کیا ہو وہ لباس میرے حوالے کر دیں تاکہ اس لباس کے ساتھ میں خانہ خدا میں داخل ہو جاؤں۔ آتا ہے امام سے ملاقات کرتا ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بھول جاتا ہے، فراموش کر جاتا ہے کہ امام سے کس لیے ملنے آیا تھا، خدا حافظ کرتا ہے، امام کے گھر سے باہر نکلنے لگا۔ جیسے ہی امام کے گھر سے باہر نکلا، امام نے پھر سے آواز دی، ہشام میرے نزدیک آؤ۔
ہشام کہتا ہے کہ جیسے ہی میں امام رضا کے قریب پہنچا، امام نے اپنے ہاتھ کو میرے سر کے اوپر رکھا، اللہ اکبر، امام نے ہاتھ کو سر کے اوپر رکھا اور کچھ دعا پڑھنا شروع کی، اور ایسی دعا کہ وہ دن اور آج کی گھڑی پھر مجھے کبھی درد سر نہ ہوا۔ امام علی مقام نے جو دعا پڑھی اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی، میں بھول گیا تھا کہ میں اس کام سے آیا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ امام کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ امام نے کہا ٹھہرو تمہارے لیے کچھ انتظام کیا ہے۔ امام گھر میں واپس گئے، اپنے حجرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اپنے احرام کے پارچوں کو لے کر آئے اور میرے حوالے کیا کہ اب کی جب حج پر جانا تو اس لباس کو پہن کر حج کے فرائض کو انجام دینا۔ یعنی ایک ہی وقت میں دو معجزے دیکھے اس نے۔ پہلا معجزہ سر کا درد دور کیا امام نے بغیر سوال کیے ہوئے، اور دوسرا معجزہ یہ کہ یہ بس سوچ کر آیا تھا، بھول گیا تھا، مگر امام نہیں بھولے، امام نے وہ لباس اس کے حوالے کیا۔ یہ دو معجزے دیکھنے کے بعد امام کا شیدائی ہے، امام کا گرویدہ ہے، مگر امام رضا کی زندگی کا آخری دور سن 201 ہجری سے لے کر 203 ہجری کا وہ زمانہ کہ جب مامون نے امام کو مدینے سے خراسان کی طرف بلوایا اور آپ کو ولی عہد بنایا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہشام ابن ابراہیم امام سے دور ہو گیا، اور صرف دور نہیں ہوا بلکہ اللہ جانے کہ کون سی ایمان کی خامی اور خرابی تھی کہ کل تک جو امام کے معجزے دیکھ رہا تھا، امام کا صحابی اور امام کا سپاہی تھا، امام کے گھر کے اندر جس کی رسائی تھی وہ مامون کا ایک جاسوس بن چکا ہے، اور امام کی ہر حرکات و سکنات کی خبروں کو مامون تک پہنچاتا ہے تاکہ امام کسی بھی طرح سے شیعوں تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ امام علی مقام کو جب یہ معلوم ہوا، علم امامت کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ شام ابن ابراہیم آپ کی جاسوسی کر رہا ہے، امام نے لعنت کی اور یہ کہا کہ یہ وہی ہے کہ جو ایمان سے خارج ہو چکا ہے، جس کا اسلام اس سے دور ہو چکا ہے، جس کا ایمان اس سے دور ہو چکا ہے۔ کتنی دلیلیں اور نظیریں اور ثبوت ہمارے سامنے ہیں ائمہ کے زمانے کے کہ جنہوں نے اپنا آغاز بہت بہتر طریقے سے کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے، مگر آخری وقت آتے آتے کس طرح سے امامت سے دور ہو گئے۔ لہذا عزیزان گرامی، امام حسین نے جو کہا تھا لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، امام کا قیام وہ جاری ہے، امام کا وہ مقصد جاری ہے۔ آج امام کے چاہنے والوں کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، کہیں ان کی زندگی کے اندر افساد تو شامل نہیں ہے، کہیں ان کی حیات کے اندر فساد تو نہیں آ گیا، اور اگر آ گیا ہے تو اس کی اصلاح خود کریں۔ قرآن کریم میں لفظ اصلاح یا اس کے مشتقات کو جب تلاشا جاتا ہے 12 مرتبہ یہ لفظ آپ کو دکھائی دیتا ہے الگ الگ انداز سے۔ کبھی قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جو یہ بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے نفس کے اندر اصلاح کرتے رہنا چاہیے، اور اسی لفظ اصلاح کو اس وقت بھی استعمال کیا کہ جب زن و شوہر کے درمیان، زوجہ اور اس کے شوہر کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ایک زوجہ کی طرف سے اور ایک شوہر کی طرف سے دونوں لوگ جمع ہو اور ان کے درمیان میں صلاح اور اصلاح اور آشتی اور امن کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وہی لفظ اصلاح اس وقت بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب امت بگڑنے لگے اور دنیا کے اوپر خرابیاں آنے لگے تو ان کے ذمہ داران پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے قدم بڑھائیں۔ کیسے ہوگی اصلاح؟ کبھی زبان سے اصلاح ہوتی ہے، کبھی عمل سے اصلاح ہوتی ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی مقام کا ایک چاہنے والا، ماہ رمضان مبارک میں تبلیغ دین کے لیے جب نکلنے لگا اپنے وطن سے، اور کسی نے امام سے آ کر کہا کہ آپ کا وہ چاہنے والا تبلیغ کے لیے نکل رہا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے۔ امام نے کہا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ قاصد بھیجا گیا، امام سے ملنے کے لیے آیا۔ امام نے کہا کہ کیا قصد کیا ہے؟ کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، میں چاہتا یہ ہوں کہ دین لوگوں تک پہنچاؤں، اسلام لوگوں تک پہنچاؤں، پیغمبر اسلام کے پیغامات لوگوں پہ آشکار کروں، تبلیغ کروں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، تبلیغ کا سب سے پہلا ذریعہ زبان ہے۔ بظاہر ہم آپ کو کوئی بات بتانا چاہیں گے تو زبان سے بتائیں گے، آپ کوئی بات کہنا چاہیں گے تو زبان سے کہیں گے، مگر امام کا جملہ جانتے کیا ہے؟ امام نے فرمایا تبلیغ پہ جا رہے ہو، کوشش کرنا کہ زبان کا کم سے کم استعمال کرو۔ اللہ اکبر۔ زبان کا استعمال کم سے کم ہو۔ اس نے کہا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ زبان سے نہ بتانا کہ تم جعفر صادق کے چاہنے والے ہو، زبان سے نہ کہنا کہ تم مسلمان ہو، بلکہ تمہارا کردار اور تمہاری رفتار اور تمہارے اعمال و افعال یہ کہیں کہ تم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو اور محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ لہٰذا یہ اصلاح کے لیے انسان کو زبان نہیں بلکہ کردار پیش کرنا ہوگا۔ امام فرما رہے ہیں نکل رہا ہوں طلب اصلاح کے لیے، آمرا بالمعروف، میں لوگوں کو معروف کی طرف بلاؤں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ائمہ کی زندگی میں کتنے ایسے افراد نظر آئے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز بہت بہتر طریقے سے کیا،
مگر انجام بڑا خراب ہوا. بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام یہ فرما کے گئے تھے میں اپنے بعد بہت خوف کھاتا ہوں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ تم کہیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. امام ششم نے فرمایا کہ جب دور آخر ہوگا, جب آخر الزمان ہوگا, تو ایمان کا معاملہ بالکل ویسے ہی ہوگا. ایمان کی جگہ کیا ہے؟ قلب کے اندر, دل کے اندر, روح کے اندر ایمان ہوتا ہے نا. امام نے فرمایا کہ آخر الزمان میں معاملہ ایسا ہوگا ایمان کا اور تمہارا کہ جیسے ہاتھ کے اوپر ایک جلتا ہوا انگارہ ہو. پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے تمہارے ہاتھ کے اوپر اگر انگارہ رکھ دیا جائے جلتا ہوا تو تم اس کی تپش کی تاب نہ لا سکو گے, اس کو اچھالو گے. جتنی دیر وہ ہوا میں رہے گا تم راحت محسوس کرو گے, اور پھر وہ تمہارے ہاتھ پر آئے گا, پھر تم اسے اچھالو گے. یعنی مستقل اس کو ہاتھ پر نہیں رکھ سکتے. امام نے فرمایا آخر الزمان میں ایمان دلوں کے اندر ویسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ. یعنی ایک کوئی تقریر سنو گے, ایک کسی مجلس میں جاؤ گے, ایک کسی کے پیچھے نماز پڑھو گے, ایک کسی اللہ والی ہستی سے ملاقات کرو گے, ایمان تمہارے دل کے اندر آ جائے گا. مگر جیسے ہی کسی دوسری طرف جاؤ گے فوراً ایمان تمہارے دل سے نکل جائے گا. لہذا اس وقت یہ دعا کرنا, پروردگار میرا آغاز تو ایمان پہ ہوا ہے, خاتمہ شر کے اوپر نہ ہو. میرا آغاز تو اسلام پر ہوا ہے, خاتمہ نفاق کے اوپر نہ ہو. میرا آغاز تو ایمان کے اوپر ہوا ہے, خاتمہ کہیں فساد کے اوپر نہ ہو. یہ دعا کرتے رہنا. لہذا ملتا یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں دعائے عدیلہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. دعائے عدیلہ کو پڑھتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ شیطان وقت آخر آتا ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ, تاکہ جو تم نے پوری زندگی ایمان کے ساتھ گزاری ہے اب وقت آخر تمہیں ایمان سے خارج کر دے. دعائے عدیلہ, اس کا نام ہی عدیلہ ہے, یعنی واپس کرنا. اس دعا میں کیا ہے؟ بندہ اللہ کے سپرد اپنے ایمان کرتا ہے. میرے پروردگار میں تیرے سپرد اپنے عقائد کر رہا ہوں, میں تجھے ایک مانتا ہوں, میں تجھے ذات اور صفت میں اکیلا جانتا ہوں, میں 1,24,000 انبیاء پہ ایمان لاتا ہوں, پیغمبر کو آخری نبی اور 12 اماموں کے اوپر میرا یقین ہے, قرآن پہ یقین ہے, اور میں تیرے دین کا ماننے والا ہوں. اور تجھ سے یہ گزارش ہے کہ آج یہ میرا ایمان میں تیرے حوالے کر رہا ہوں. وقت آخر جب ابلیس پوری طاقت کے ساتھ میرے پاس آئے تو میرے عقائد کو میری طرف پلٹا دینا. اس لیے اس کو دعائے عدیلہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان آج اللہ کے حوالے کریں, اللہ پلٹ کے اس وقت ہمارے حوالے کر دے جب شیطان پوری طاقت کے ساتھ آیا ہو. لہذا معصومین نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دعائے رضیت باللہ پڑھا کرو. اللہ سے کہا کرو کہ میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے, میں راضی ہوں اس بات پر کہ محمد ہمارے نبی, علی ہمارا امام, حسن و حسین, علی و محمد اور سارے وہ ائمہ کے نام لے کر کے یہ میرے سردار ہیں, یہ میرے قائد ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کرتا ہوں. یہ دعا پڑھتے رہو, اس لیے کہ وقت آخر تم ایمان سے نکلنے کے خطرے بہت زیادہ ہیں. امام حسین دیکھ رہے تھے کہ وہ افراد جو کل تک ایمان کے بڑے بڑے درجوں کے اوپر فائز تھے, کہ جن کا دعویٰ یہ تھا کہ رضی اللہ عنہم, ان کے لیے یہ آیت اتری ہے, آج وہ دین سے دور جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب امام علی مقام نے مدینے کو چھوڑا. کیا زمانہ ہے اس وقت کہ جب امام مدینے کو چھوڑ رہا تھا, میں ختم کر رہا ہوں باتوں کو, جس وقت امام مدینے کو خیر بات کہہ رہے ہیں, آج کے زمانے کی بات نہیں, اس زمانے میں مدینے کے اندر 15,000 مسلمان رہتے تھے. یہ 15,000 وہ مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, یہ 15,000 وہ مسلمان تھے جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے. مگر جب امام علی مقام نے کہا مثلی لا یبایع مثلا, میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, کون ہے جو میری مدد کو آئے گا؟ کتنے افراد نکل رہے ہیں اس شہر مدینہ سے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ 72 شہداء ہیں کربلا کے. مدینے سے نکلنے والوں کی تعداد اگر جوڑ لی جائے تو وہ 72 سے کم ہوگی. البتہ اس میں بھی تاریخ میں تحریف کرنے کی کوشش کی, اور مسعودی نے مرجو الذہب میں لکھا کہ امام حسین 600 لوگوں کو لے کے گئے تھے. امام حسین کے پاس 600 لوگوں کا قافلہ تھا, یہ صرف انہوں نے لکھا, وگرنہ جو روایات معتبر ہے ہمارے یہاں وہ 72 یا بہت زیادہ جو دکھائی دیتا ہے وہ 120 یا 145, اس سے زیادہ کوئی مستند عالم بیان نہیں کرتا مسعودی کے علاوہ. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں 600. میں کہتا ہوں اگر 600 افراد ہی مان لیے جائیں تو 15,000 مسلمانوں کے سامنے جب حسین یہ کہہ رہے تھے مثلی لا یبایع مثلا, کس کے سامنے کہہ رہے تھے؟ آج کا دور نہیں تھا کہ جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا نہ ہو, آج کا دور نہیں تھا جنہوں نے علی کو نہ دیکھا ہو, آج کا دور نہیں تھا جنہوں نے آیتیں اترتے ہوئے نہ دیکھی ہوں. یہ وہ دور تھا کہ جب پیغمبر کو دیکھنے والے موجود تھے. پیغمبر کا نواسہ جب مدینے کو چھوڑ رہا ہے تو وہ افراد موجود ہیں جنہوں نے حسین کا وہ بچپنا بھی دیکھا ہے کہ پیغمبر اپنے سجدے کو طول دے دیتے ہیں اگر حسین پشتے رسول خدا پر آ جائیں. ابھی وہ افراد موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر جن کے لیے ناقہ بن جاتے ہیں, اپنی زلفوں کو مہار بناتے ہیں, وہ افراد موجود تھے.
کسی نے ایک جملہ کہا کہ صاحب جب سب نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو حسین کو ضرورت کیا تھی کہ وہ بیعت سے انکار کریں؟ اللہ اکبر، جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی بیعت کر لینا چاہیے تھی، اور اسلام بچتا نہ بچتا حسین کا قبیلہ بچ جاتا۔ جواب دیا ڈاکٹر شریعتی نے، اور انہوں نے کہا کہ سوال تو یہی ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر سارے مسلمانوں نے بیعت آخر کیسے کر لی؟ جب حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ یزید جیسے فاجر اور فاسق کی بیعت کریں؟ حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، کتنے افراد ہیں ساتھ میں؟ صرف بنی ہاشم، کہ جن میں وہ افراد بھی نظر آتے ہیں جو امام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ عبداللہ ابن عمر ہوں، چاہے عبداللہ ابن زبیر ہوں، چاہے وہ آغاز میں محمد حنفیہ ہوں یا عبداللہ جعفر ہوں، یہ سب امام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولا آپ مدینے کو نہ چھوڑیے۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مدینہ چھوڑنا ہوگا اس لیے کہ حقیقت کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، امت فاسد ہو چکی ہے، پیغمبر کا لایا ہوا دین ختم کرنے کی کوشش ہے، لہذا مجھے مدینے کو چھوڑنا ہوگا۔ امام علی مقام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو مکے میں آ کے سکونت اختیار کر لی۔ 3 شعبان کے بعد کوفے کی طرف سے خطوط آنے شروع ہو گئے، اور یہیں پر میں ایک اور سوال کا بھی جواب دے دوں، اور جو ایک فتنہ ذہن میں چلتا رہتا ہے بہت سے افراد کے، کہ امام حسین کی شہادت کی پوری ذمہ داری کوفے والوں پر ہے۔ اگر کوفے والوں نے خط نہ لکھا ہوتا تو امام قتل نہ ہوتے، اگر کوفے والوں نے نہ بلایا ہوتا تو امام علی مقام شہید نہ ہوتے۔ ان کو تاریخ پھر سے پڑھنا چاہیے۔ کوفے والوں نے کوئی بھی خط امام کو مدینے میں نہیں پہنچایا، یعنی جس وقت امام نے مدینہ چھوڑا ہے تو کوئی کوفے کا خط آپ کے پاس نہیں گیا۔ جب امام علی مقام مکے میں آ گئے، یعنی مدینے کو خیر بات کہہ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ علی الاسلام سلام، ایسے دین کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے جس کا مالک اور سردار یزید جیسا فاسق و فاجر ہے۔ یہ کہتے ہوئے مدینے چھوڑا، یہاں کوفے کا کوئی خط نہیں ہے۔ امام علی مقام 5 روز کے بعد جب 3 اور 4 شعبان کو مکے کے اندر آ گئے، 4 شعبان سے لے کر 15 رمضان کے درمیان، 4 شعبان سے 15 ماہ رمضان، یعنی تقریباً 1 مہینہ 11 دن کے درمیان امام علی مقام کو یہ خطوط کوفے سے آنا شروع ہوئے کہ آپ آ جائیے، اس لیے کہ فصلیں پک چکی ہیں، پھل آمادہ ہیں، کوئی توڑنے والا نہیں، کوئی فصلوں کو اٹھانے والا نہیں، ہم بغیر امام کے ہیں، آپ ہماری مدد کو آ جائیے۔ 15 رمضان تک جب یہ خطوط آنے لگے تب امام علی مقام نے حضرت مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کوفے کی جانب بھیجا ہے۔ یعنی نہ تو 3 شعبان سے پہلے کوفہ نظر آتا ہے، نہ 15 شعبان کے بعد کوفہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ مدت ہے کہ جب امام علی مقام مکے میں ہے اور ماہ رمضان کا آغاز ہوا ہے، تب تک وہ خطوط آئے ہیں۔ البتہ اس مدت کی وجہ سے کوفے کا گناہ معاف نہیں ہو جاتا، کوفیوں کی بغاوت معاف نہیں ہوتی، لیکن جو الزام لگائے جاتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ امام علی مقام کو مدینہ چھوڑنے پر کوفے والوں نے مجبور کیا یا بنی امیہ کی سازشوں نے مجبور کیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا سبب کوفے کے وہ باغی اور نام نہاد مسلمان ہیں یا پھر شام سے حکومت کرنے والے وہ خلافت کے فریفتہ اور اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہنے والے افراد ہیں کہ جو دین کی شکل کو مٹانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا نواسا مکے کے اندر جاگزین ہوا، 15 ماہ رمضان کو حضرت مسلم کو کوفے کی جانب بھیجا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت مسلم جس وقت کوفے کے اندر پہنچے تو بہت سے مسلمانوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 18,000 افراد مستقیماً یا غیر مستقیم حضرت مسلم سے ارتباط میں ہیں۔ مگر وہ وقت آیا کہ جب بصرے کو چھوڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر قرار پاتا ہے اور اب آتا ہے اور وہ ڈرانا شروع کرتا ہے، مال و دولت کا لالچ دینا شروع کرتا ہے۔ اور وہ وقت آیا کہ جب حضرت مسلم نماز مغرب کے بعد پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ صفیں خالی ہو چکی ہیں، اور جب نماز تمام ہوئی ہے تو حضرت مسلم کوفے کی مسجد میں یکا و تنہا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا مگر مسلم اکیلا تھا کوفے میں، مسلم فقط ایک تھا۔ آ گیا اب وہ کوچہ و بازار کوفہ میں کہ جہاں ظلم کے ساتھ حضرت مسلم کو قتل کیا جا رہا ہے۔ دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر حضرت مسلم کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور وقت آخر جو وصیتیں کرنا چاہتے ہیں ان وصیتوں پر عمل نہیں ہوتا۔ ایک وصیت یہ تھی کہ بس میری خواہش یہ ہے کہ کسی طرح میں ایک نامہ اپنے آقا تک پہنچا دوں کہ مولا کوفے آنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ دغا کی ہے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، یہ پہلے مدد کا وعدہ کر رہے تھے، یہ آپ کی بیعت کو توڑ چکے ہیں، آپ اپنے خانوادے کے ساتھ کوفے آنا چاہتے ہیں، کوفے نہ آئیے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت مسلم کی وصیت پوری نہ ہو سکی۔ امام علی مقام کے پاس جب یہ خبر
مکے سے کربلا کے راستے میں پہنچی کہ مسلم دنیا سے چلے گئے. مسلم کا درد اور مسلم کا داغ امام کے لیے اتنا شاق تھا کہ جب عصر عاشورہ آئے ہیں نا، آپ نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، اس سے پہلے امام نے ایک ایک کو آواز دی ہے. جو میدان کارزار میں اپنے سروں کو کٹائے ہوئے پڑے تھے، امام نے ان کو بعد میں بلایا. سب سے پہلے مسلم کو یاد کیا، مسلم تمہارا حسین تنہا ہو گیا، مسلم تمہارا امام اکیلا ہو گیا، مدد کو آؤ. زہیر دیکھو حسین یکو تنہا میدان کربلا میں آ چکا ہے. حبیب دوستی کی قسمیں کھایا کرتے تھے، دیکھو حسین کو میدان کربلا پہ اب یکو تنہا جنگ کا آغاز کرنا ہے. حسین ایک ایک کو بلا رہے ہیں. اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے. عزیزو آپ جانتے ہیں کہ مکے سے لے کر کربلا تک امام نے 20 منزلوں پہ اتراق کیا. ایک وہ موقع آیا جب قصر بنی مقاتل میں امام علی مقام کی کچھ دیر کے لیے آنکھیں لگ گئیں، اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو تڑپتے ہیں میرے اکبر کہاں ہو. تڑپ کے اکبر کو بلایا. اکبر نے دیکھا کہ بابا کے چہرے کے اوپر کچھ پریشانی کا عالم ہے. تڑپ کے کہتے ہیں بابا اس پریشانی کا عالم کیا ہے؟ کہا بھی کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے نانا محمد مصطفیٰ کو دیکھا، بالوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں، گویا خبر دے رہے تھے حسین ان قریب تم کربلا میں داخل ہو جاؤ گے، جہاں تمہیں ذبح کر دیا جائے گا، تمہاری ازواج کے اوپر ظلم ہوگا، تمہاری اولاد کو قتل کیا جائے گا. مولا اکبر کا ایک سوال، مولا بابا یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اب حسین کا وہ جملہ کہ اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر کون حق پر ہوگا؟ اور پھر علی اکبر کا وہ جملہ، مولا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت سے بھلا کیسا خوف اور کیسا ڈر موت ہم پر آ پڑے، یا ہم موت پر جا پڑے جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں کوئی بھی ڈر اور خوف نہیں ہے. امام علی مقام قصر بنی مقاتل سے نکلے، نینوا کی سرزمین پر پہنچے. دوم ماہ محرم ہے. امام علی مقام نے کسی سے دریافت کیا، لق و دق صحرا کو دیکھا، دریافت کیا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ آنے والے نے کہا اسے شط الفرات کہتے ہیں، اسے فرات کا کنارہ کہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے نینوا کہتے ہیں. کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں. امام نے جیسے ہی اتنا سنا، دوم ماہ محرم ہے نا، اللہم انی اعوذ من کرب بلبلا، اے میرے پروردگار میں اس کرب و بلا سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. آواز دی انزلو، تم سب کے سب یہاں اتر جاؤ، اس لیے کہ اب یہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہاں پر ہماریاں اتاری جائیں گی، یہاں پر ہمارے زائرین قیامت تک آتے رہیں گے. امام علی مقام نے قافلے کو کربلا کے میدان میں اتارا. کوشش یہ تھی کہ نہر فرات کے کنارے خیمے لگائے جائیں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر جب پیاس کا غلبہ ہو تو آقا فرات سے پانی حاصل کر لیں. عزیزو دوم ماہ محرم کو مولا عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کو لگایا. 60,000 درہم میں زمین کربلا کو قافلہ بنی اسد سے خریدا گیا، اس شرط کے ساتھ کہ دیکھو جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہماری قبریں بنا دینا، اس لیے کہ ہمیں بڑے مظلومانہ طریقے سے قتل کیا جائے گا. بنی اسد کے مردوں کو بلا کر امام نے وصیتیں کرنا شروع کی، جب عصر عاشورہ میرے سر و تن میں جدائی ہو جائے ہماری قبروں کو آمادہ کرنا. امام علی مقام کو اپنی قبر سے بڑی محبت تھی. لیجے بنی اسد کے جب مرد جانے لگے، امام نے کہا اپنی خواتین کو بھیجو. بنی اسد کی خواتین امام علی مقام کے نزدیک آئیں، پردے کا اہتمام ہوا. امام فرماتے ہیں کہ بنی اسد کی مستورات، دیکھو ممکن ہے کہ تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہماری قبریں بنانا بھول جائیں تو تم آنا اس میدان کارزار میں، ہماری قبروں کو آمادہ کرنا، ہمارے جنازوں کو زمین میں چھپا دینا. جاؤ اپنے بچوں کو بھی بھیجو، پیغمبر کا نواسا کچھ کلام کرنا چاہتا ہے. خواتین بنی اسد اپنے گھروں کی طرف پلٹی، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے نزدیک پہنچے. آقا ارے ہمیں کس لیے یاد کیا ہے؟ دیکھو تمہارے مردوں سے وصیت کی ہے، تمہاری خواتین تمہاری ماؤں بہنوں سے بھی وصیت کی ہے. ممکن ہے حکومت کا خوف ان پہ طاری ہو جائے، وہ ہماری قبریں نہ بنا سکیں، تو دیکھو تم کھیلتے ہوئے بہانے سے اس میدان کربلا میں آنا، خاک
کے کربلا کو اٹھانا، کھیلتے ہوئے ہمارے اوریاں بدن پہ ڈال دینا تاکہ ہمارا بدن محفوظ ہو جائے۔ میں کہوں گا آقا آپ نے وصیتیں کر دی، اور ایک وصیت کوفے میں مسلم کی تھی جسے پورا نہ کیا جا سکا، آقا آپ کی وصیت بھی پوری نہ ہوگی۔ عصر عاشورہ حسین کے سر و تن میں جدائی ہوگی، شام غریبہ کا ہنگام، لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا۔ 11 محرم کو حسین کا کچلا ہوا جنازہ عابد کربلا کی نگاہوں میں ہوگا، زینب بھائی کے پامال لاشے کو دیکھے گی۔ ظالموں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا، پیغمبر کا نواسا بے گور و کفن زمین پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی پڑھی۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی علی المرتضی وعلی الحسن المجتبی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا ونیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شفیع القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔